فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا اور پھر انہوں نے توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں، بہشتیں ہیں، اس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اور بلا شبہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل بطل حریت اسلام کا ایک بہترین سپاہی پاکستان کے عظیم الشان دورے پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے اسے ہیرا بنایا ہے۔ یقیناً اس کی جہود اور اس کی کوششیں لازوال ہیں اور بڑی عمدہ اور بڑی شاندار ہیں۔ دین کے ناحیے سے، دعوت دین کے ناحیے سے، دعوت توحید و رسالت کے ناحیے سے، احکام شریعت کے بیان کے ناحیے سے، تقابل ادیان کے ناحیے سے، یقیناً اس بندے نے جو کردار ادا کیا ہے وہ صدیوں فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا کام کیا ہے جو قومیں اور ملتیں مل کر نہیں کر سکتی، اور فرد واحد نے جو وہ سر انجام دیا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، اس کی جہود کو مقبول بنائے، بابرکت بنائے، اور جس مشن پہ وہ لگا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مشن پہ اسے بھی اور امت مسلمہ کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ اسی مناسبت سے آج بھی میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی مدد شامل حال رہی، اور مجھے ایک واقعہ اور قصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا، تو اسی کی مناسبت سے وہ واقعہ بھی ہمارے لیے بڑی عبرتوں کا، بڑے سبقوں کا اور بہت ساری نصیحتوں کا باعث ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کو بھی آگاہ کروں۔ قصہ تو آپ جانتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قصے کے راوی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد گرامی ہے، پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا، اس جادو کے بل بوتے پر اس کی حکومت جو تھی وہ قائم اور دائم تھی۔ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ سے کہا مجھے ایک بچہ، ایک نوجوان دے دو، چھوٹی عمر کا، حافظہ اچھا ہو، لائق ہو، فائق ذہین و فتین ہو، مجھے وہ دے دو، میں اس کو جادو سکھا دوں تاکہ آپ کی بادشاہت جو ہے وہ برقرار رہے اور چلتی رہے۔ چنانچہ ایک لڑکا جو ہے اس کی خدمت میں پیش کر دیا گیا، اور وہ جادوگر کے پاس جا کر تعلیم حاصل کرنے لگا۔ اسی اثناء میں چلتے چلتے راستے میں اس کی ایک راہب کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ عیسائیوں کا ایک عالم، پرانے زمانے میں عیسائی مذہب موجود تھا، ایک راہب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس راہب نے اس کو دین کی باتیں جو ہے وہ بتلانا شروع کی۔ بچے کو وہ دین کی باتیں بڑی اچھی لگی، چنانچہ وہ بات سننے لگا، آتے جاتے اس سے لیتا رہا معلومات۔ ایک دن آ کر شکایت کی کہ حضرت جادوگر جو ہے، ساحر جو ہے، وہ مجھے تنگ کرتا ہے اور مارتا ہے جب میں لیٹ ہو جاتا ہوں۔ راہب نے کہا جب جادوگر پوچھے بیٹا لیٹ کیوں ہوئے ہو تو کہہ دیا کرنا گھر سے لیٹ ہو گیا تھا، گھر والوں نے کسی ضروری کام پہ بھیج دیا تھا، اور جب تم گھر میں لیٹ پہنچو
تو اسے کہہ دینا آج جادوگر نے سبق زیادہ پڑھایا ہے، اس نے لیٹ کر دیا۔ اسی طریقے سے یہ شرعی ہیلہ اختیار کر کے وہ بچہ دین کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ ایک دن رستے پہ جا رہا تھا، چوراہے میں ایک بہت بڑا جانور، ایک بہت بڑی بلا کھڑی تھی۔ لوگوں نے کہا وہ بچہ جادوگر آ گیا، تو آج اس سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ جادو سیکھتا ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ وہ سارا راستہ بلاک تھا، لوگوں نے اس سے درخواست کی بھی اپنا جادو دکھاؤ اور اس بلا کو پیچھے ہٹاؤ تاکہ ہمارا راستہ کھل جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ بچے نے دیکھا کہ آج موقع مناسب ہے، جادوگر کا دین حق پر ہے یا راہب کا دین حق پر ہے، اس کی آزمائش کر لیتے ہیں۔ دل ہی دل میں دعا کی، ایک پتھر پکڑ لیا، یا اللہ اگر راہب کا دین تجھے زیادہ پسند ہے اور زیادہ صحیح ہے اور یہ زیادہ قوت والا ہے تو اس بلا کو اس پتھر کے ذریعے سے ہلاک کر دے اور لوگوں کا رستہ جو ہے وہ کھول دے۔ چنانچہ اللہ کا نام لے کر اس نے پتھر مارا، بلا ٹل گئی اور ختم ہو گئی، راستہ کھل گیا۔ بچے نے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دی، بچے کے دل میں جو ہے وہ ایمان کی پختگی جو ہے وہ بیٹھ گئی۔ چنانچہ اس نے آ کر راہب کو جو ہے وہ بتلایا کہ آج میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ اس نے کہا بیٹا تم وہاں پہ پہنچ چکے ہو جہاں پہ میں بھی نہیں پہنچ سکا، اب تیری آزمائش جو ہے وہ ضرور ہوگی، تو آزمایا جائے گا، کوشش کرنا میرے بارے میں پتہ نہ چلے، تم اپنا کام جاری رکھو لیکن میرے بارے میں خبر نہ کرنا۔ وہ چھپتا تھا، رستے میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ بچہ تبلیغ کرتا، اللہ کے فضل سے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ایمان کی دعوت دیتا، لوگ ایمان قبول کرتے، ان کے لیے دعا کرتا، وہ کوڑ کی بیماری والے کو درست کر دیتا، پھلبیری کی بیماری والے کو درست کر دیتا، اندھوں کو بینا جو ہے وہ کر دیتا۔ چنانچہ اسی اثناء میں بادشاہ کا ایک وزیر، اسے پتا چلا کہ ایک بچہ جو ہے وہ علاج کرتا ہے، اس نے درہم و دینار کافی مقدار میں جمع کیے اور لا کر بچے کے سامنے ڈھیری کر دیا۔ کہا اگر تو مجھے شفا دے دے یہ سارے درہم و دینار تیرے ہیں۔ کہا میں شفا نہیں دیتا، شفا میرا اللہ دیتا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ میں اللہ سے دعا کروں گا، یقیناً وہ تجھے شفا دے گا۔ اس کے دل میں بات اچھی لگی، اس نے ایمان قبول کر لیا۔ بچے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بینائی واپس کر۔ وزیر بادشاہ کے دربار میں بیٹھا، بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کہا تجھے یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ کہا میرے رب نے عطا کی۔ کہا میرے علاوہ تیرا کون سا رب ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے۔ بادشاہ نے گرفتار کر لیا کہ تو میرے علاوہ کسی اور کی ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مارا، اتنا مارا کہ اس نے بچے کے بارے میں بتلا دی کہ مجھے یہ تعلیمات، یہ سارا کچھ جو ہے وہ بچے سے ملا ہے۔ بادشاہ نے بچے کو بلا لیا اور کہا تو جادوگر میں بہت مہارت حاصل کر چکا ہے، تو یہ کام کر رہا ہے۔ کہا نہیں میں کچھ بھی نہیں کرتا، یہ سارے کام میرا اللہ کرتا ہے۔ کہا تیرا اللہ کون ہے؟ کہا جو ہم سب کا رب ہے، ہمارے سب کا پالنے والا۔ بادشاہ نے اس کو بھی پکڑا اور خوب پٹائی کی اور اس سے بھی منوایا کہ یہ کہاں سے معلومات لی۔ اس نے راہب کا پتہ بتلا دی، راہب کا پتہ بتلا، راہب کو پکڑ لیا، اسے بلایا اور کہا تو نے تعلیمات دی ہیں، اپنے دین سے واپس آ جاؤ وگرنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا دین نہیں چھوڑ سکتے، باقی تورے جو کرنا ہے کر لو۔ اس نے آرا منگوایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آرا منگوایا اور راہب کے سر کے درمیان رکھا اور درمیان سے رکھ کر دو ٹکڑے کر دیا۔ وزیر سے کہا تیار ہو جاؤ، اپنے دین کو چھوڑ دو نہیں تو تیرا بھی یہی انجام ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، جو تو نے کرنا ہے کر لے، میرا رب اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے، اسی پہ ایمان لائے ہیں، اب اسی کے اوپر موت آئے گی۔ اس نے اس کے سر پہ بھی آرا رکھا اور چیر کر دو ٹکڑے کر دیا۔ بچے سے کہا اب تمہاری باری ہے، تم بھی دین سے باز آ جاؤ۔ کہا نہیں، اس دین سے باز نہیں آیا جا سکتا، یہ ایمان، اس کی دولت جب دلوں میں جگہ پکڑ لیتی ہے تو پھر وہ نکلتی نہیں ہے، اس لیے تو نے جو کرنا ہے کر لو۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے اپنی فوج کو بلایا، کہا اس کو لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، جب اوپر پہنچ جاؤ تو اسے کہنا اپنے دین سے واپس پلٹ جا، اگر یہ واپس پلٹ جائے تو اسے واپس لے آنا، اگر نہ پلٹے تو دھکا دے دینا اور نیچے گرا دینا۔ فوجی لے گئے اور اوپر سے جا کر یہی معاملہ ہوا۔ بچے نے دعا مانگی، اللہم اکفینیہم بما شئت، یا اللہ ان لوگوں سے تو ہی مجھے کافی ہو جا، تو ہی کفایت کرنے والا ہے۔ فرجف الجبل،
پہاڑ جو ہے وہ زلزلے کی زد میں آ گیا اور تمام فوجی ایک ایک دو دو کر کے جو ہے وہ نیچے گر گئے اور بچہ صحیح سلامت جو ہے وہ چلتے ہوئے واپس آ گئے. بادشاہ کے پاس آیا, کہا السلام علیکم. کہا وہ میرے فوجی کہاں ہیں؟ کہا اللہ نے ان کو پکڑ لیا, وہ اللہ کے حوالے. کہا کیا ہوا؟ سارا قصہ ذکر کیا. کہا تو باز نہیں آتا؟ ایک اور گروہ فوجیوں کو بلایا, کہا اسے لے جاؤ سمندر میں لے جاؤ, بیچ سمندر میں جا کر اس کو جو ہے وہ بولنا کہ واپس آ جاؤ, نہیں واپس ہے تو سمندر میں دھکا دے دینا. وہ بھی لے کر گئے. وہاں پہ بھی جا کر یہی معاملہ ہوا. دعا مانگی اللہم اکفنیہم بما شئت, یا اللہ جس چیز کے ساتھ بھی تو چاہے بس تو مجھے کافی ہو جا, ان کے ساتھ مجھے مقابلے کی ضرورت اور نوبت پیش نہ آئے. چنانچہ کشتی بھنور میں پھنسی, دریا میں سمندر میں طغیانی آئی اور فوجی نیچے گرے اور بچہ پھر کامیابی کے ساتھ واپس آ گیا. بادشاہ پھر پریشان ہوا. بچے نے کہا بادشاہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہاں قتل کرنا چاہتا؟ کہا ایک طریقہ ہے, میں تجھے بتاتا ہوں. کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا لوگوں میں اعلان کر دو, ساری دنیا کو جمع کر لو. جمع کرنے کے بعد بیچ میدان میں تختہ لگاؤ, مجھے سولی پہ لٹکا دو, رسوں سے باندھ دو. باندھنے کے بعد میرے ترکش سے جو ہے وہ تیر نکالو, میرا تیر لو, کمان میں رکھو اور کہنا بسم اللہ ربی ھذا الغلام, یہ نام لے کر تیر مارنا, دیکھنا میں کیسے مرتا ہوں. کیوں نہیں مرتا؟ مر جاؤں گا, اس میں کون سا کوئی مسئلہ ہے. بادشاہ ظالم جابر دین سے بے بہرا, جتنے بھی لوگ اللہ کی توحید سے دور ہوتے ہیں عقل کے اندھے ہوتے ہیں, عقل نام کی چیز ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتی ہے, اور جس کام سے وہ روکنا چاہتا تھا وہ کام جو ہے وہ مزید ابھرتا چلا گیا. چنانچہ اس نے اعلان کر دیا, لوگ جمع ہو گئے اور بچے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا. بسم اللہ رب الغلام, اے اللہ تیرے نام کے ساتھ اس بچے کو, جو تو رب ہے اس بچے کا, یا اللہ تیرے نام کے ساتھ اس کو تیر مار رہا ہوں. وہ تیر مارا, تیر بچے کے کنپٹی پہ لگا, بچے نے ہاتھ رکھا اور وہیں پہ دم دے دیا اور گر گیا. لوگوں کی آوازیں بلند ہو گئیں, آمنا برب الغلام, آمنا برب الغلام, آمنا برب الغلام. ہم رب جو غلام کا رب ہے, جو اس بچے کا رب ہے, اس پر ایمان لاتے ہیں. ہم نے اسے اپنا رب مان لیا, بادشاہ کو ہم رب نہیں مانتے ہیں. بادشاہ نے کھائیاں کھودنے کا حکم دیا. اخدود سورۃ البروج, والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود. کھائیاں کھود دی, آگ کی خندقیں جو ہے وہ بڑی بڑی لگا دی. خندقیں کھود کر جو ہے جتنے مسلمان تھے ان سے کہا باز آ جاؤ نہیں تو اندر دھکیل دوں گا. اس نے کہا دھکیل دو. ایک ایک کر کے دو دو کر کے سب کو جو ہے وہ کھائیوں میں دھکیلتا رہا. ایک عورت کی باری آئی, چھوٹا سا اس کے پاس بچہ تھا. جب اس کو پھینکنے لگے تو وہ ہچکچائی. بیٹے نے ماں کی طرف دیکھا, کہا اماں, ماں انت علی الحق, تو حق پہ ہے, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس نے بھی چھلانگ لگا. یہ مختصر سا قصہ ہے صحیح مسلم کا, جو واقعہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا لیکن ایک بار پھر میں نے سنا دیا ہے. اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں, بہت سارے میسج ہیں. آپ واٹس ایپ کے میسج پڑھتے ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج ہے اسے بھی پڑھ لیجیے. اس کے بارے میں بھی غور کیجیے کہ آپ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے. یہ قصے سابقہ امتوں کے ہمارے لیے کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ سب سے پہلا قصہ, سب سے پہلا سبق, تربیت الابناء. لوگوں اپنے بچوں کی تربیت کرو, اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالو. فلموں کی, ڈائجسٹوں کی, ناولوں کی, ڈراموں کی, کارٹونوں کی, دنیا کے مال و دولت کی, دنیا کے عہدوں کی, دنیا کی وزارتوں کی, دنیا کی تمام چیزوں کی محبت ڈالنے کی بجائے اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالو, دین کی محبت ڈالو, اور ان کے دل میں ایمان کو پختہ کرو. یہی کامیابی کا راستہ ہے, یہی نجات کا راستہ ہے, یہی کامرانی کا راستہ ہے. اگر دلوں میں ایمان پیوست ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے مقابلہ نہیں کر سکے. اللہ کی محبت, صرف اور صرف اللہ کی محبت, کسی اور کی محبت نہیں. ایمان اور دین کی محبت, کسی اور چیز کی محبت نہیں.
اگر ایسا کرو گے تو خود بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اپنی اولاد کو بھی کامیاب کرو گے۔ ایسے بچے، ایسے نوجوان پیدا ہوں گے جو قوموں کو راہ راست پہ لانے کا ذریعہ بنیں گے۔ ایک بچہ تنے تنہا کیا کر سکتا ہے؟ آج میرا اور آپ کا ہمیشہ یہی رونا ہے، معاشرہ سارا ہی گندا ہے، قوم ساری گندی ہے، سب لوگ غلط عمل کرتے ہیں، کیسے ان کو راہ راست پہ لایا جا سکتا ہے؟ ایک بندہ بھی اگر خود راہ راست پہ آ جائے تو ساری دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتا۔ آئے تو صحیح، اپنے 6 فٹ 5 فٹ کے قد کے اوپر ہم اسلام کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کیسے دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں؟ بچوں کی تربیت کیجئے، صحیح ایمانی تربیت کے اندر ان کو جو ہے وہ ان کو مشغول کر دیجئے، پھر دیکھیے انقلاب جو ہے وہ کیسے آتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک بندہ ہی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تبارک و تعالی ایک بندہ ہی ہے، اس کے دل میں ایمان کی دولت رچی اور بسی ہوئی ہے، وہ لے کر دنیا کے چپے چپے میں اپنا پیغام پہنچا رہا ہے۔ کیا ہے؟ اس کے پاس امریکہ اور روس اور جاپان کی حکومتیں ہیں، اس کے پیچھے دنیا کی قوتیں اور طاقتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، فرد واحد ہے، لیکن اللہ کی محبت دل میں پختہ ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے وہ انقلاب کی ٹھانی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کے پاس سے شرک ختم ہو جائے، توحید پیدا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، اس کے دین کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے۔ اگر یہ کام نہ کیا گیا تو پھر دنیا، غرب، یورپ، امریکہ، اسرائیل، یہودی، عیسائی، انگریز، یہ ساری قومیں، اس کا ہدف بوڑھے لوگ نہیں ہیں، اس کا ہدف اور کوئی قوم نہیں ہے۔ ہماری قوم کے نوجوان لڑکے 10 سال 12 سال 14 سال 20 سال 25 سال اس عمر کے نوجوان ان کا ہدف ہیں۔ آج ان کو ہدف بنا کر ہم تو آرام سے بیٹھے جمعہ پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں جائیے، کالجوں میں جائیے، دنیا داروں کے اداروں میں جائیے، العلمانیہ، اللہ دینیہ لوگوں کو پڑھائی جا رہی ہے۔ لوگوں، دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنی دنیا کو بنائیے، آپ عیش کیجئے، عشرت کیجئے۔ یہ اللہ اور اس کا رسول کیا ہوتے ہیں، یہ دین کیا ہوتا ہے، یہ رسالت کیا ہوتی ہے، یہ بچوں کے دلوں میں پیوست کی جا رہی ہے یہ بات۔ جائیے کالجوں میں جا کر بچوں سے پوچھئے، وہ کہتے دین کیا ہوتا ہے؟ آپ نے نہیں سنا؟ مجھے عقل سے سمجھائیے اللہ کیا ہوتا ہے، کیسے دین کو ماننا ضروری ہے، کیوں ماننا ضروری؟ ہم نہیں مانتے، ہم بڑے کامیاب ہیں، ہم بڑی خیر سے ہیں، ہم بڑے بہترین ہیں۔ کیسے بہترین ہیں؟ یہ آگے والی باتوں میں آ رہا ہے کیسے بہترین ہیں۔ دنیا میں یہ ذہن پکڑا ہے، کیسے؟ غرب کی تعلیمات کی وجہ سے۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو دین سکھلاتے نہیں ہیں، وہ لوگ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ پڑھاتے ہیں۔ دینیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہمیں بتلاتے ہیں، مساوات کا درس دیتے ہیں، برابری۔ لوگوں، ہر بندہ برابر ہے، کس چیز میں؟ ہر بندے کو برابری ہے، عورت اور مرد کو برابری ہے، چھوٹے اور بڑے کو برابری ہے، فلاں کو فلاں سے برابری ہے، مساوات مساوات۔ اس کے نام پہ دین کی دھجیاں جو ہے وہ بکھیرتے ہیں اور آزادی کا نام دیتے ہیں، حریت کا نام دیتے ہیں۔ سب آزاد ہیں، مادر پدر آزاد ہیں، ننگے ہیں، برہنہ ہیں، یہ آزادی کا جو ہے وہ مفہوم دیتے ہیں۔ مرد کو بھی آزادی ہے، عورت کو بھی آزادی ہے، کالج کے استاد کو بھی آزادی ہے، شاگرد کو بھی آزادی ہے۔ کس چیز میں؟ بے حیائی میں، فحاشی میں، عریانی میں، ظلم کرنے میں، زیادتی کرنے میں، اس میں آزادی ہے۔ کس کس چیز کا رونا رہوں؟ تاریکی کا نام جو ہے وہ روشنی رکھ دیا گیا ہے، نور رکھ دیا گیا۔ لوگوں، اندھیروں سے نکلو، روشنی میں آؤ، یہ روشنی کا زمانہ۔ روشنی کون سی ہے؟ ظلم کا نام روشنی رکھ دیا گیا ہے، زیادتی کا نام روشنی رکھ دیا گیا ہے، بے حیائی اور فحاشی اور عریانی اور حرام کاری اور سود اور جوا، اس کا نام جو ہے وہ روشنی رکھ دیا گیا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو یہی حشر ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ جس طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے دل میں اللہ نے ایمان کی دولت کو بھرا ہے، اس طریقے سے اپنے بچوں کے دلوں میں دولت بھریے، یا اس طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک چھوٹے سے بچے کے دل میں ایمان کی دولت کو بھر دیا اور وہ پوری دنیا پہ اس کا چرچا کر رہا ہے۔ لوگوں، ایک اللہ، لوگوں ایک اللہ، بس ایک اللہ۔ اور پھر اسی طریقے سے غرب کے لوگ، بوڑھوں کو تو لگایا ہی ہوگا کسی کام میں، لیکن نوجوان نسل کو لگا دیا کھیل تماشے کے اندر۔
लोगों खेल तमाशा ही तुम्हारा हर्फ आखिर है, खेलो कूदो बनोगे नवाब, ये काम कर लो, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब। ये लेक्चर जो है वो हमें दे दिया, ये सबक हमें पढ़ा दिया और हमने पढ़ लिया, हमारे बच्चों ने पढ़ लिया। क्यों? हमने उनके जहनों में ये बात नहीं डाली थी, बेटा ये ईमान की दौलत होती है, ये दीन होता है, ये अल्लाह होता है, ये रसूल है, इनके साथ मोहब्बत सबसे अव्वलीन चीज है। जब हमने ये चीज नहीं डाली तो दुश्मन ने हमारे दिलों में बहुत सारी चीज डाल दी। बहरहाल ये एक ही सबक ऐसा था कि इसके ऊपर जितनी गुफ्तगू की जाए कम है, लेकिन वक्त बहुत थोड़ा सा है, 2-3 बातें और भी मैं जिक्र करना चाहता हूं। नंबर 2, दूसरी बात, लोगों हर फिरौन के पास जादूगर होते हैं, हर फिरौन के पास। फिरौन से मुराद सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का फिरौन नहीं, फिरौन से मुराद सिर्फ यही बादशाह नहीं जिसका तज़किरा यहां पे किया गया, फिरौन से मुराद हर जालिम बादशाह, हर जाबिर बादशाह, हर सरकश बादशाह, उसके पास हर वक्त जो है वो जादूगर होते हैं। ये जादूगर कौन से होते हैं? उसके बुरे साथी, उसके बुरे वजीर और मशीर, ये उसके जादूगर होते हैं जो बादशाह को चिमटे रहते हैं उस कीचड़ की तरह, उस कीड़े की तरह जिसकी खुराक जो है वो खून होती है। उस खुराक, उसको अरबी में करात कहते हैं। एक कीड़ा है वो सिर्फ खून पे पलता है, वो जानवर के जिस्म के साथ चिमट जाता है, उसे मसल बनता है, उसे मालूम होता है मेरी जिंदगी इसी जानवर के साथ वाबस्ता है, अगर मुझे यहां से उतार दिया गया मुझे खून नहीं मिलना, मैंने मर जाना। लिहाजा वो मजबूती से जानवर को थामे रखता है और उसका साथ नहीं छोड़ता। फरमाया ये बितानत सू, ये बुरे वजीर और मुशीर, ये हर बादशाह के जादूगर हैं जो उसके साथ चिमटे रहते हैं और वो समझते हैं कि हमारी जिंदगी इन्हीं के साथ वाबस्ता है। वो जमाने का भी जादूगर, उसके बाकी के वजीर मशीर और उसके बाकी के फौजी सारे बादशाह के साथ चिमटे हुए हैं और वो समझते हैं हमारी जिंदगी इस बादशाह के साथ, लिहाजा इसको मजबूत करो। ये गिर गया तो इसने नहीं गिरना, हमने गिर जाना, ये गिर गया तो हम गिर जाएंगे, इसका निजाम खराब हो गया, इसकी मुल्क की सल्तनत खत्म हो गई तो हम खत्म हो जाएंगे। अपनी माली मनफत की वजह से वो अपनी तमाम तवानाइयां उस बादशाह के हवाले कर देते। आज भी ऐसे ही है, ये हर बादशाह के पास जालिम जादूगर जो है वो मौजूद रहते हैं जिनको कोई परवाह नहीं, किसी से कोई सरोकार नहीं, उनको सिर्फ यही होता हमारा माली मफाद इस बादशाह के साथ वाबस्ता रहे और हम इसके लिए मरना जीना एक कर दें। ये जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, ये मर गया तो हम मर जाएंगे। आज भी हमारी सियासी पार्टियों की हालत कोई इससे ज्यादा अच्छी नहीं है, वो भी इसी तरह की नजर आती। दुनिया में तकरीबन तमाम ममलकतों में तकरीबन ऐसी ही कैफियत जो है वो नजर आती है। इसको भी मद्देनजर जो है वो रखना चाहिए। नंबर 3, तीसरा सबक इस वाक़े के अंदर मौजूद है। लोगों, एक दाई, हर मुसलमान दाई है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे हर नौजवान को, हर बच्चे को डॉक्टर जाकिर नाइक बना दे, उससे भी ज्यादा अच्छा अल्लाह ताला का जो है दीन का जो है वो दाई बना दे। दावत देना ये मेरा और आपका सबका फर्ज है, सबका फर्ज है। बस यही है कि जितना किसी को आता है उतनी दावत दे, लेकिन कोई भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़। कामयाब इंसान वही लोग हैं जो हक का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। वो कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं जो हक का पैगाम कौमों तक नहीं पहुंचाते। तो ये पैगाम क्या है? अल्लाह की मोहब्बत। जैसे मैंने कहा अपने बच्चे के दिल में डालें, इसी तरीके से ये मोहब्बत लोगों के दिलों में भी डालें। ये तबलीग करना मेरा और आपका फरीजा है और लोगों को बताएं अल्लाह कौन है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है अल्लाह के पलड़े में तो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुछ भी नहीं है। बाकी सब लोगों के पास बहुत कुछ है, अल्लाह के पास कुछ नहीं है, जबकि हकीकत में सब कुछ अल्लाह के पास। कहा लोगों अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ो, अल्लाह के साथ ईमान लाओ। अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है। इस कायनात के अंदर तदब्बुर करने वाला, हुक्म चलाने वाला सिर्फ एक अल्लाह की जात है, उसके अलावा कोई हुक्म नहीं चला सकता। अल्लाह तबारक व तआला कभी तो
ایک فرشتے کو بھیجتا ہے, کہتا ہے جاؤ نبی کو جا کے پیغام دو. یہ مشرکین مکہ, ان سب کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس دو, ایک فرشتہ. اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے میدان بدر میں 1000 فرشتہ مدد کے لیے اتارا, اور کبھی فرماتے ہیں میں نے 3000 فرشتے اتارنے کا وعدہ کیا, اور کبھی فرماتے ہیں 5000 فرشتے دوں گا. اور آخر میں کیا کہا, وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. لوگوں یہ تو تمہارے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے ہے, وگرنہ مدد تو میرے اکیلے کی ہے, مدد تو میں اکیلا ہی کرنے پہ قدرت رکھتا ہوں. تم کو ظاہری طور پہ میں نے دکھایا ہے, وگرنہ تو میرا ایک فرشتہ جبریل ہی کافی ہے, ایک ملک الجبال وہی کافی ہے, سب کو میں تباہ و برباد کر سکتا ہوں. لیکن میں تمہیں صرف دکھاتا ہوں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے. یہ بات لوگوں کے دلوں میں بٹھانے والی ہے. اس بچے کی بادشاہ سے دشمنی کیا تھی؟ یہی تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کی لوگوں سے جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں, اس مخالفت کا سبب کیا ہے؟ صرف یہی بات. ان کا ایک ہی کلمہ ہے, لوگوں اللہ پہ ایمان لے آؤ, لوگوں اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو, لوگوں توحید کو سمجھ لو. اس بچے نے یہی تبلیغ کی. کیا کہا؟ وزیر نے آ کر کہا سنا ہے تو شفا دے دیتا ہے, مجھے شفا دے دے. کہا نہیں میں تو کچھ نہیں کرتا, میں تو کچھ نہیں کرتا, ایمان لے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میرا اللہ شفا دیتا ہے. وہ تمام لوگوں کو یہی درس دیتا تھا, لوگوں میرے ساتھ تعلق نہ جوڑو, میرے رب کے ساتھ تعلق جوڑو. شفا دینے والی ذات میں نہیں, اولاد دینے والی ذات میں نہیں, رزق دینے والی ذات میں نہیں, میرا اللہ ہے. وہی جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے, جس کو چاہتا نہیں دیتا, جس کو چاہتا شفا دیتا ہے, جس کو چاہتا نہیں دیتا. سارے اقتدار اور سارے اختیارات صرف اس کے پاس ہیں. لہذا لوگوں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو. یہ تیسرا سبق ہے کہ دعوت دینی ہے تو اس چیز کی دو, اس پیغام کی دو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا پیغام دیا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ. او مشرکین مکہ, یہ 360 بیت اللہ میں جو بت بنا رکھے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی رب نہیں ہے, کوئی بارش برسانے والا نہیں ہے, کوئی رزق دینے والا نہیں ہے, صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے, اس پر ایمان لے آؤ. اپنے بھی بیگانے بھی دشمن بن گئے, چاچے بھی تائے بھی دشمن بن گئے, اور جتنے خاندان کے رشتہ دار تھے وہ دشمن بن گئے. یہ پیغام ہی ایک ایسا ہے, یہ میسج ہی ایک ایسا ہے جو دنیا کو برداشت نہیں ہے, جس کی وجہ سے دنیا مخالفت پہ اتر آتی ہے. لیکن کہا لوگوں تمہارا اور میرا دنیا میں آنے کا مقصد وحید یہی ہے کہ خود بھی اس مشن کے اوپر قائم ہو جاؤ اور لوگوں کو بھی یہ مشن پہنچا دو, یہ پیغام لوگوں کو بھی پہنچا دو کہ لوگوں ہمارا کرتا اور دھرتا صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات. 3 میسج. چوتھا سبق, لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے اوپر انسان کو یقین ہونا چاہیے. اگر یقین نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے, یا پورا مسلمان نہیں ہے, وہ پکا مومن نہیں ہے. مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کی ذات پہ اعتماد نہیں, مجھے اور آپ کو اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اگر اعتماد ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے, اللہ کی مدد آتی ہے, وہ کبھی فوراً آ جاتی ہے, کبھی دیر سے آتی ہے, لیکن آتی ضرور ہے. اللہ اپنے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے, بس شرط یہ ہے کہ مکمل طور پہ اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے, پختہ اعتماد ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب جو ہے وہ واقعی میری شرک سے زیادہ نزدیک ہے, اور ساری دنیا پہ اس کا کنٹرول ہے. اور اگر میں نے اس سے درخواست دے دی اور وہ اپنے بندوں کی درخواست ضرور سنتا ہے, وہ قبول کرنے پہ آ گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکے گی. یہ یقین ہو جائے تو دنیا میں انسان کامیاب اور کامران ہو جاتا اور اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا. اس بچے کا بھی یہی نظریہ تھا, اللہ کے اوپر اعتقاد, اللہ کے اوپر اعتماد. کہا اللہم اکفنیم بشر ما شئت, یا اللہ ان کو تو کافی ہو جا. اکیلا بچہ ہے, اکیلا لڑکا ہے, 10 سال کا, 12 سال کا, 14 سال کا, 18 سال کا, 20 سال کا, جتنی بھی عمر تھی اس کی, لیکن وہ نوجوان لڑکا ہی تھا, بڑی عمر کا نہیں تھا. کہا یا اللہ تو ہی کافی ہو جا, تو اللہ کافی ہو گیا. کوئی فوجی اس کا بال بھی ٹیڑھا نہ کر سکا, کچھ بھی اس کا بگاڑ نہیں سکا, پوری بادشاہت اس کا نہیں بگاڑ سکی. کہا لوگوں
میرا اللہ کے اوپر ایسا یقین ہے، ایسا اعتماد ہے کہ جب تک وہ نہیں مجھے چاہے گا نقصان پہنچانا، دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کوئی طاقت اسے دور نہیں کر سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ تجھے خیر دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس خیر کو جو ہے وہ روک نہیں سکتی۔ یہ اعتماد اور یہ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہے اگر قائم ہو جائے تو ایمان کا اصل مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جاتا۔ پانچویں بات، پانچواں سبق، یہ دعوت جو دین کی دینی ہے اس کے اوپر لگے رہنا چاہیے، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مشن ہے۔ اصرار علی الدعوہ، دعویٰ کے اوپر لگے رہو۔ کہتے ہیں کرتے کرتے مر جاؤ اور مرتے مرتے کر جاؤ، یہ دعوت دین کا خلاصہ ہے۔ اگر دین کو اختیار کیا ہے تو یہ دین کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے مر جاؤ اور مرتے مرتے یہ دین کا پیغام پہنچا دو۔ حضرت عمر دودھ پیتے ہیں تو زخموں سے باہر نکل جاتے ہیں، کوئی چیز کھاتے ہیں تو پیٹ سے باہر نکل جاتی ہے، یقین ہے کہ ایک دو لمحوں کے بعد فوت ہونے والے ہیں۔ ایک لڑکا جا رہا تھا اور اس کی شلوار پجامہ چادر ٹخنوں سے نیچے تھی، کہا اس کو واپس بلاؤ، واپس بلایا، کہا بیٹا اپنا کپڑا اوپر اٹھا لو، یہ کپڑا جو ہے ہماری شریعت میں ٹخنوں سے نیچے رکھنا جائز نہیں ہے، اس کو اوپر کرو، کپڑا بھی صاف رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنا تقوی اور تجھے اپنا ڈر بھی نصیب کر دے، تو متقی بھی بن جائے گا۔ کون سی حالت میں جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں، وقت جو ہے وہ بیت گیا، لیکن بس اسی پوائنٹ کو تھوڑا سا مکمل کر دوں۔ کہا لوگو دعوت کے دین کرتے کرتے مر جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ دن رات میں نے ایک کر دیا، 950 سال میں نے لوگوں کو تبلیغ کی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گلی، کوئی بازار، کوئی چوک، کوئی چوراہا، کوئی منڈی، کوئی قبرستان، کوئی مسجد، کوئی گھر نہیں چھوڑا، کوئی میلہ نہیں چھوڑا جہاں پہ جا کر آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے گالیاں دی، یہ پیغام ہی ایسا ہے، اس کے عوض میں لوگ جو ہے وہ دشمن بن جاتے ہیں، لیکن آپ نے پیغام نہیں چھوڑا۔ اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل فرما دی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اس قدر تبلیغ کرتے ہیں۔ کہا یہ میسج ہی ایسا ہے کہ اس کی تبلیغ کرنا بڑی ضروری ہے، اس کو خوب کرو۔ بچے نے دیکھیے کیسے تبلیغ کی ہے، لوگوں کے چوراہوں میں، مجمعوں میں، ہر جگہ پہ بیمار مریض اس کے پاس آ گیا تو وہاں بھی تبلیغ، حضرت جی میں آپ کا علاج کر دوں گا لیکن ایمان لے آؤ، اللہ شفا دے دے گا مگر ایمان لے آؤ۔ اور بادشاہ سے بھی کہا تو بھی ایمان لے آ، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اور قصہ مختصر، بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کیسا انوکھا طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ تھا موت کا طریقہ۔ کہنے لگا بادشاہ مجھے مارنا چاہتے ہو، میں تجھے مارنے کا طریقہ بتلاتا ہوں۔ آج میری اور آپ کی سوچ کہاں ہے کہ ہم مر گئے تو ناکام ہو گئے، ظالم لوگوں نے ظلم کر دیا تو ہم ناکام ہو گئے۔ یہ ہمیں واقعہ بتلا رہا نہیں مرنا ناکامی نہیں ہے۔ وہ سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب سے کسی نے، جہاز دعا بھی پڑی ہے، جہاز پھر کریش ہو جاتا ہے، وہ کریش ہو جانا یہ ناکامی نہیں ہے، مر جانا یہ ناکامی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، لیکن یہ بھی جواب ہے، اگر کہیں پہ دعا پڑھنے کے باوجود پھر انسان مر جاتا ہے یہ ناکامی ہے، اگر دعوت دین دیتے ہوئے انسان مر جاتا ہے یہ ناکامی ہے۔ یہ نوجوان ہمیں سبق دے رہا ہے، اور لوگوں مرنا کامیابی ہے۔ کیا کہا بادشاہ مجھے مارنا چاہتا ہے، میرے رب کا نام لے اور تیر مار۔ اس نے اس کے رب کا نام لیا، نتیجہ کیا نکلا، ادھر سے بھی آواز ہے آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام۔ یہ کامیابی ہے۔ موت ایسی ہو جس کی وجہ سے دین کو فائدہ پہنچ جائے،
دین کا غلبہ ہو جائے وہ موت کامیابی کامیابی. اور پھر وہ مائیں، وہ بچے، وہ مسلمان جو کھائیوں میں گر رہے تھے، ان کو ایمان سے پیچھے کوئی چیز نہیں ہٹا سکی، یہ موت ان کی کامیابی کا ذریعہ بن گئی. بادشاہ نے ظلم کر لیا، زیادتی کر لی اور بہت نقصان پہنچایا، لیکن کیا ہوا؟ وہ سارے کے سارے لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری، جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں، اسی صورت بروج کے اندر ذکر کیا، ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، ان کے لیے بہشتیں ہیں، باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں چلتی. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لوگوں دنیا کا مال متاع مل جانا، کوٹھیاں مل جانا، لوگوں جسم کا صحیح سلامت ہو جانا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. باتیں تو بہت ساری ذکر کرنے والی تھی، لیکن بات ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں کہ لوگوں یہ دین ہی ہمارا اصل ہے، اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، آخرت میں بھی کامیابیاں عطا کر دے گا. اللہ سے دعا ہے جو خیر کی باتیں میں نے کہی ہیں، کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.